والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبہ عزیز وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے. مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے. میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے. صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو ہاتھ پکڑ کر اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بنی اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے. ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا
آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے، یہاں تک فرما دیا جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دی۔ ماں باپ کی رضا میں رب رحمان کی رضا رکھی گئی۔ ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ وقار کہاں سے ملا؟ مجھے کہنے دیجئے یہ صدقہ ہے میلاد والے آقا کا، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، کہ جنہوں نے ماں باپ کو عزت کی مسند پر بٹھایا۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بھری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینے، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دے۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم ہے کہ اس کی بیٹی کی سسکیاں، اس کی آہیں اس کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکے، اگر کوئی اتنا ظالم، اتنا سفاک ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکتا ہے، تو وہ اس قابل ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعت منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ جوان سر بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا، ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن
ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ احساس، یہ تقریب کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہے، سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہاتھ ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا، تو کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدا، شادا میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ، ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کرنے، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑا لے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا کہ فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤ۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔
یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرتے، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھتے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے۔ تو روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چرمنیں آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں اور میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوگا۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور فرمائے کہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ لیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہے، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بڑا درمیان میں مشورہ دینے والے، لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آتی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی ذات میں اترنا چاہیے کہ جن کے نام کی جھنڈیاں ہم لگا کر، جن کے نام کا چراغاں کر کے ہم ان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، یقیناً یہ باعث سے برکت، اس پر کوئی سوال یا اعتراض نہیں، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے کیا ہم اپنے اندر اتریں؟ انہوں نے تو بہن کے کہنے پر کافر قیدی بھی چھوڑ دیے تھے، کیا آج ہم اپنی بہنوں کے لیے اپنی انا کا بت توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بہنوں کو معاف کرنے کے روادار ہیں؟ غم، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ رہی ظاہر، ہمارے ستم کی داستان تو یہاں تک آن پہنچی کہ ہم بہنوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہونے کے روادار نہیں ہیں۔ خود کسی سے جا کے محبت کا ہاتھ بڑھانا تو بڑے دور کی بات، ہم کسی کے گھر میں سجی ہوئی خوشیوں میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ تعلیمات شریعت یہ ہیں کہ تم سلوک کر لینے کا مزاج پیدا کرو، تم معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرو۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں، آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ میرا جو ان کے ساتھ رشتہ محبت تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتے کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا، کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن ایک خدیجہ تھی جو میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ آپ سے چادر مانگ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھئے یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ایک عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اس نے اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر کے اوپر نچھاور کر دی، ساری زندگی اطاعت فرما برداری حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی رہی۔ فرمایا جس نے ساری زندگی اپنے شوہر کو راضی رکھا یہاں تک کہ جب سانس ٹوٹی تو اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا۔ میرے حضور فرماتے عمر ایسی خوش قسمت عورت ہے کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے اسے کوئی شے روک نہیں سکتی، وہ جا سکتی ہے۔ کون؟ جس نے اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزاری۔ تو عرض کی حضور میری آرزو ہے کہ مجھے آپ کی چادر رحمت میں کفن نصیب ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی ٹکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں ملا، بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت نہیں کرتا کوئی، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے؟ آج بالکل واضح بھائی کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کہ تو عزت کس بات کا تقاضا کرتا، یہ تو شکر کر کہ تو ہمارا بھائی تھا اور ہم نے تجھے گھر رہنے کی جگہ دی ہے، تیرے خرچے ہم اٹھائیں اور تیری عزت کے ہم کریں۔ آج یہ حال ہے، یہ آپ کے شہر لاہور کی کہانی ہے کہ 30,000 روپے کی خاطر بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا۔ کیا اوقات کے صاحب 30,000 روپے کی، لیکن جب خون سفید ہو جائے تو رشتوں سے زیادہ نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں۔ تو خیر آ کر سائل عرض کرتا ہے کہ میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، تو اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے،
یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا بھی بنا دیا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی بات کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں الگ سے کوئی سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں نہیں، محنت شروع سے بڑی کی ہے اور میں شروع سے بڑا سمجھدار تھا۔ صاحب اگر صرف محنت کے بل بوتے پہ ملتا تو تیرے ہی خاندان میں تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے 30 سال ہو کے وہیں پر کھڑے ہیں۔ تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو MNA MPA وزیر اعظم تک کے تعلقات نبھاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا، اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن دوں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو رات سونے سے قبل سوچ رہا ہوتا ہے یار بھائی کی بیٹیاں زیادہ ہیں، بیٹا ایک ہے، چلو اس نے BA کر لیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کو بھتیجے کو بھی نوکری لگوا دوں، اس کا بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ رات سوچ رہا ہوتا ہے کسی کے بچوں کے بارے میں، صبح اٹھتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے بیڑے میں اتر دیتے ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جب تک بندہ مومن اپنے بھائی کی خیر خواہی کے کام پہ لگا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ دیکھو انسان کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے، یہ تو مالک ہی کرم فرمائے تو کچھ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ خوش قسمتی ہے اس شخص کی جو اوروں کے بارے میں سوچنے کا مزاج رکھتا ہے۔ دیکھو اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، کاش کہ ہم اوروں کے لیے جینے کا بھی مزاج پیدا کریں۔ یہ اپنے بچے کا پلان بن گیا، پہلے آرزو بڑی تو ایک پلان خریدا، پھر دو کر لیے، پھر نشہ ہوا تو پلازے کھڑے کیے، لیکن اسی شخص کے بھتیجے بھانجے 20 ہزار کی نوکریوں پہ جو ہے وہ ایک عجیب غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہوا چلو میں بھی اس کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کروں۔ خدا را اس پر غور کیجئے، اپنے خاندان میں اپنے اعزاء و اقربا میں اگر اللہ نے وسعت دی ہے، کسی کا ایک ہلکا سا بوجھ بھی اگر آپ اٹھا سکیں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور یہاں مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان اور جو ہے وہ غربت سے نیچے جو ہے وہ زندگیاں گزارنے والے، سسک کر سانسیں پوری کرنے والے لوگ، وہ کیا کسی نے کہا تھا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کب کوئی دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ آئیے میں اور آپ میلاد کے اس موسم میں نفرتیں ختم کیجئے، محبت کے دیپ جلائیے۔ جہاں محبوب علیہ السلام کے نام کا جھنڈا گھر کے منڈیر پہ لگا رہے ہیں، جہاں ان کے نام کا چراغا اپنے بنیرے پہ کر رہے ہیں، آئیے کوئی محبت کی جھنڈی لے کر دل کے نگر میں بھی اتریے اور حضور کے نام کا پیار بانٹیے۔ آپ دیکھ بانٹ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ آپ چراغاں کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، لیکن صرف دیکھ صرف مٹھائی تک نہ رہیے۔ آئیے حضور کے نام کا پیار بانٹیے، آئیے حضور کے نام کی عزت بانٹیے، آئیے محبوب کے نام کی محبت کی کوئی شمع روشن کیجیے، الفت کا کوئی دیپ جلائیے، بانٹنے کی کوشش کیجیے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے۔ اس تصور کو اجاگر کر کے محبوب کے نام پر بانٹ دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے شہر کے دکھ اپنی جھولی میں ڈال لیں، شاید یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ پورے شہر میں ربیع الاول کے نام کے پھول بانٹ دیں، یقیناً یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ ہر گھر میں خوشیاں پہنچا دیں، یقیناً یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر آپ کسی کے لیے خوشی کا سبب نہ بن سکے تو کم از کم کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں چراغاں نہیں کر سکتے خوشیوں کا
تو کسی کے جلتے ہوئے چراغ کو بجھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر آپ کسی کے لیے محبت کا دیپ روشن نہیں کر سکتے تو کسی کی راہوں میں نفرت کے کانٹے نہ بچھائیے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔